ایک بات جو میں آپ کے ویسٹ بنگال کے، اڑیسہ کے، یو پی، جھارکھنڈ اور بہار کے جلسوں میں اکثر عرض کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے وہی بات بہت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ محفل کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے۔ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب پروردگار کی محفل ہے۔ تو اس محفل میں یوں ہی منہ اٹھا کے نہ چلے آیا کرو، بلکہ اس محفل کے لیے تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلا کرو۔ اس محفل میں جب بھی آؤ ادب کے ساتھ آؤ، اللہ توفیق دے تو حضور کی سنت والا لباس پہن کر آؤ، اللہ توفیق دے تو وضو کر کے آیا کرو، اللہ توفیق دے تو اپنے سروں کو ڈھانک کر آیا کرو۔ ان محفلوں میں یوں ہی منہ اٹھا کر مت آیا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محفل میں جو بھی جیسے بھی آیا ہے، اللہ ہر ایک کو ثواب، ہر ایک کو نیکی عطا فرمائے گا، لیکن جو جتنا زیادہ مؤدب ہوگا میرا کریم اسے اتنا زیادہ انعام عطا فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء، ہمارے شعراء، یہ جو تیار ہو کر آتے ہیں، یعنی جبہ بھی پہن لیا، امامہ بھی پہن لیا، جیکٹ بھی پہن لی، سرما بھی لگا لیا، خوشبو بھی لگا لی، یہ جو اتنا اہتمام کر کے آتے ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں کر کے آتے، بلکہ جن کا ذکر سننے سنانے آتے ہیں، یہ ساری تیاریاں انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، جہاں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے، رسول اللہ خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، جہاں رسول اللہ تشریف لانے والے ہوں، کیا بتائیے وہاں یوں ہی آ کر بیٹھ جانا یہ مناسب ہوگا؟ اگر بتائیں آپ کوئی بندہ گیرج میں کام کرتا ہے، یا کوئی بندہ ٹیلر کا کام کرتا ہے، یا کوئی بندہ بازار میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رات جب اپنے گھر لوٹا تو گھر آنے کے بعد اس کو گاؤں میں یا پڑوس میں یا کسی رشتہ دار کے یہاں شادی میں جانا تھا، تو دن بھر جو کپڑے پہن کر رکھتا ہے، جس حال میں دن بھر ہوتا ہے، گھر آنے کے بعد کیا بتائیے ویسے ہی وہ شادی میں بھی چلا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، بلکہ گھر آنے کے بعد اگر شادی میں جانا ہو تو تیاری کر کے وہ جائے گا، دن بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا تو نہائے گا بھی، کپڑے بھی تبدیل کرے گا، خوشبو بھی لگائے گا، بال بھی بنائے گا۔ اگر دن بھر بازار میں سلیپر پہن کر کام کیا ہے تو شادی بیاہ میں جوتا پہن کر جائے گا، سلیپر پہن کر نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیردوانوں، اگر مان لیجئے آپ کے علاقے کے ایم ایل اے صاحب نے آپ کو ملنے کے لیے بلایا، آپ کو لنچ پر ایم پی صاحب نے بلایا ہے، آپ کو منسٹر کے ساتھ ڈنر کرنے کا موقع ملا ہے، آپ کو پریسیڈنٹ کی طرف سے دلی انوائٹ کیا گیا ہے، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا آپ ایسے بڑے بڑوں کے پاس یوں ہی منہ اٹھا کر چلے جائیں گے؟ جو روزمرہ کا کپڑا ہوگا، جو گھر میں پہننے والی چپل ہوگی، بنا ہاتھ منہ دھوئے، بنا کپڑا تبدیل کیے، کیا یوں ہی نکل کر کسی ایم ایل اے کے پاس، کسی ایم پی کے پاس، کسی منسٹر کے پاس، پریسیڈنٹ کے پاس آپ چلے جائیں گے؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں، ایسے تو کوئی نہیں جائے گا۔ بلانے والا جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس جانے کے لیے تیاری بھی ویسی ہی کی جاتی ہے۔ اب مجھے سنیو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر بلانے والا میزبان بڑا ہو تو ہم بھی تیاری اسی اعتبار سے کر کے جاتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب سے بڑا بھی کسی کو پیدا فرمایا ہے؟ تو اگر رسول اللہ کی محفل میں آ رہے ہو، اور ایسی محفل میں جہاں صرف ان کی نعتیں ہی نہیں پڑھی جاتی، جہاں صرف ان کے فرامین ہی نہیں سنائے جاتے، جہاں صرف ان کی تعریف ہی نہیں کی جاتی،
بلکہ جہاں خود وہ تشریف بھی لایا کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر کیا یوں ہی چلے جانا مناسب ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جو حالات بن گئے ہیں نا ملک کے، آج جو ملک کے حالات بن گئے، ان حالات میں میرا مشورہ یہ ہے کہ صرف جلسوں ہی میں ٹوپی نہ پہنا کرو، بلکہ ہمیشہ ٹوپی پہننے کی عادت بناؤ کہ انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کہ مسجد میں ٹوپی پہن کر جانا یہی رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ بازار میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ میدان جنگ میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ واش روم میں بھی یعنی استنجا خانے میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ دسترخوان پر بھی سر ڈھانک کر بیٹھتے تھے۔ تو ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سر کو ڈھانکنے کی عادت بنائیں گے تو رسول اللہ کے سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے اگر کہیں دشمن کے شکار ہو گئے اور کسی ایسی جگہ پر آپ کو لوگوں نے گھیر کر مار دیا کہ جہاں لوگ آپ کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، تو کم سے کم آپ کے سر پر ٹوپی ہوگی، آپ کی جیب میں ٹوپی ہوگی، تو آپ کی ٹوپی سے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جس کو مارا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ ورنہ اگر آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہوگی تو آپ کو مار کر مارنے والے چلے جائیں گے، اور بعد میں لوگوں کو آپ کو ننگا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اور برا مت مانیے، ایک بات اور عرض کروں ادب کے ساتھ۔ میں پچھلے سال بھی اس جلسے میں آیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے اچھی طرح سے۔ آپ کے یہاں اکثر گاؤں میں بڑے بڑے سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اور سالانہ جلسوں میں قوم مسلم کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جلسے میں آنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جس گاؤں میں 28 سال سے 32 سال سے 40 سال سے 45 سال سے سالانہ جلسہ ہوتا چلا رہا ہے، جس گاؤں کی مسجد کا مینار اتنا اونچا ہے، جس گاؤں کے اندر 2 مدرسے چلتے ہیں، اس گاؤں کے جلسوں میں آنے والے جوانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جلسے میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جس قوم کے جوان کو یہی نہیں پتا کہ جلسے میں جانے کے آداب کیا ہیں، اسے اور کوئی چیز معلوم ہوگی؟ نماز میں کتنی باتیں شرط ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، آپ بتائیے یہ کسے پتا ہوگا؟ جسے اس محفل میں آنے کے آداب نہیں معلوم۔ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اسے پتہ نہیں کلمہ بھی یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری قوم کے جوان، اگر آپ ان سے پوچھو کہ مجھے یوٹیوب پر چینل بنانا ہے، کیسے بناؤں، تجھے معلوم ہے؟ وہ کہے گا کیا نام سے بنانا ہے بتا، میں بنا دیتا ہوں۔ وہ کہے گا لا میں بنا دیتا ہوں تیرا چینل، میں تیرا فیس بک پر پیج بنا دیتا ہوں، میں تیرا اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں، میں تیری ویڈیو لوڈ کر دیتا ہوں، میں تیرا ویڈیو وائرل کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ تمام چیزیں جو آج دنیا میں ضروریات کے اعتبار سے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے وہ ساری چیزیں تو سیکھ لی، لیکن مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، مسلمان باپ دادا پردادا کے گھر اور خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر پیدا ہو کر اگر کوئی بچہ 15 سال 18 سال 20 22 23 سال کا جوان ہو گیا اور اسے 5 کلمہ نہیں آتا، اسے غسل کرنا نہیں آتا، اسے وضو کرنا نہیں آتا، تو یہ بتائیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے ہمارے اور آپ کی۔ صرف نعرے لگا لینا کافی نہیں ہے، صرف نعت شریف سن کر نذرانہ لٹا دینا کافی نہیں ہے، صرف جلسوں میں رات بھر بیٹھ کر اپنی حاضری لکھا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں انشاءاللہ، محبت سے کہیں، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ کل مغرب کے بعد ماہ محرم کا چاند ہوگا، یا پھر کل نہیں ہوا تو پرسوں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 1 محرم سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟
1 जनवरी से मुसलमानों के नए साल का आगाज नहीं होता। हमारे नए साल का आगाज होता है 1 मुहर्रमुल हराम से। और आप जानते हैं कि जैसे ही 1 मुहर्रम होता है, मुहर्रम का चांद आसमान पर नजर आता है, पूरी दुनिया में लोग करबला वालों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। करेक्ट है कि नहीं बताओ? मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, मुहर्रम के आने से पहले ही आपके गांव के जलसे को करबला वालों की तरफ मंसूब किया गया। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, इसी तरह जैसे ही मुहर्रम का चांद हो, सिर्फ आपका वेस्ट बंगाल, इंडिया, मुंबई नहीं, पूरी दुनिया में लोग करबला वालों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। कहीं जिक्र हुसैन की महफिल सजती है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर लंगर होता है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाई जाती है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया बिठाया जाता है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर मेले लगाए जाते हैं, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर तरह तरह के रस्म रिवाज किए जाते हैं, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर नोहा मरसिया मातम होता है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर सिर्फ ताजिया नहीं बल्कि ताजिया दारी भी होती है, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर लोग फकीर बनकर घूमते हैं, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर लोग शेर बनकर तमाशा दिखाते हैं, कहीं इमाम हुसैन के नाम पर अलावे कूदे जाते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दें, आज के दौर का खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान करबला वालों के नाम पर जितने तामझाम कर रहा है, क्या इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी इसीलिए दी थी? इमाम हुसैन की कुर्बानी का असल मकसद क्या था? क्या कुर्बानी इसलिए दिया था आपने कि मेरे नाम पर कयामत तक महफिल सजाई जाए? क्या कुर्बानी आपने इसलिए दिया था कि मेरे नाम पर हर साल 10 मुहर्रम को मेला लगाया जाए, मेरे नाम पर अलम बिठाया जाए, मेरे नाम पर पंजे उठाए जाएं, मेरे नाम पर ताजिए बनाए जाएं, मेरे नाम पर छातियां पीटी जाएं, मेरे नाम पर गांव गांव में करबला बनाया जाए, मेरे नाम पर ढोल ताशे बजाए जाएं? आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, ये जितने काम हम कर रहे हैं, क्या मेरे इमाम ने कुर्बानी करबला में इसलिए दी थी कि मेरा कयामत तक नाम बाकी रहे, मेरे नाम पर ताजिया बिठाया जाए, मेरे नाम पर मेला लगाया जाए, मेरे नाम पर ढोल ताशा बजाया जाए? मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, आपका दिल गवाही देगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये महज मौजूदा दौर के रस्म और रिवाज हैं। इमाम हुसैन ने कुर्बानी जो करबला के मैदान में दी थी, उस कुर्बानी का मकसद ये नहीं था। इमाम हुसैन कयामत तक के लिए अपने नाम का परचम बुलंद कराने के लिए नहीं आए थे, अपने नाम पर ताजिया बनवाने नहीं आए थे, अपने नाम पर ढोल ताशे बजवाने नहीं आए थे, अपने नाम पर अलम उठवाने नहीं आए थे, अपने नाम पर मेला लगवाने नहीं आए थे। हुसैन करबला के मैदान में अपना सर कटा के, अपना खानदान लुटा के कयामत तक के लिए अपने नाना के दीन को बचाने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का यजीद के साथ झगड़ा किस बात का था? प्रॉपर्टी का झगड़ा था, महल का झगड़ा था, खेत का झगड़ा था, बैंक बैलेंस का झगड़ा था। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, आज कुछ बद अकीदा और गुमराह ये कहते हैं कि इमाम हुसैन करबला में माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला खिलाफत के लिए आए थे, तख्त व ताज और हुकूमत के लिए आए थे। आपने सुना होगा, बाज लोग इस्लामिक स्कॉलर कहलाते हैं, लेकिन बद अकीदगी और खबासत की बुनियाद ये कहते हैं कि करबला की जंग ये 2 अरबों के खून की गर्मी का नतीजा था। करबला की जंग खिलाफत और मनसब और तख्त और ताज के लिए थी। हम कहते हैं यकीनन यजीद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करबला की जंग खिलाफत के लिए थी, हुकूमत के लिए थी, तख्त और ताज के लिए थी। लेकिन इमाम हुसैन की नजर से देखें, इमाम आली मकाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करबला की जंग खिलाफत तो तख्त तो था जो हुकूमत के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ नाना के दीन की बका के लिए, नाना के दीन की हिफाजत के लिए। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, आप मुझे जवाब दें, अगर आपके गांव का कोई सोशल वर्कर काउंसलर बन जाए,
प्रधान बन जाए। 2 बार प्रधानी का इलेक्शन लड़ा, जीता। उसके बाद वो एमएलए की टिकट पा गया, एमएलए बन गया। 3 बार एमएलए का टिकट लेकर जीता और उसके बाद उसको एमपी का टिकट मिल गया, एमपी बन गया। 4 बार एमपी का इलेक्शन जीता, बाद में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में बुला लिया गया। अब आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, जिसने शुरुआत की थी सोशल वर्कर से, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गया। क्या वो ये तमन्ना करेगा कि मैं गांव का प्रधान बन जाऊं तो कितना अच्छा है, मैं फिर से एमएलए बन जाऊं तो कितना अच्छा है, मैं फिर से एमपी बन जाऊं तो कितना अच्छा है? क्या वो तमन्ना करेगा कि सोशल वर्कर बनकर गली मोहल्लों में काम करता वही अच्छा था? दुनिया का हर इंसान तरक्की चाहता है, दुनिया का हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। दुनिया का हर इंसान, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, किसी भी स्टेटस का हो, जिंदगी में पीछे हटना नहीं चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। यजीद के लिए तख्त व ताज और खिलाफत बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन इमाम अली मकाम के लिए ये दुनिया की हुकूमत तो तख्त व ताज कोई मायने नहीं रखता था। उसकी वजह कि यजीद जबरन तख्त व ताज पर मालिक बनकर बैठा था और इमाम हुसैन के नजदीक ये दुनिया का तख्त व ताज और खिलाफत कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि इमाम हुसैन तो वो थे कि जिनके नाना ने इमाम हुसैन को दुनिया में जीते जी जन्नती जवानों की सरदारी अता कर दी थी। तो जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नती जवानों की सरदारी अता कर दी हो, अरे जो जन्नत का सरदार हो, उसके लिए दुनिया का तख्त व ताज कोई मायने रखता है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, यजीद तख्त व ताज व हुकूमत के लिए आया था, इमाम सिर्फ नाना के दीन की हिफाजत के लिए आए थे। इमाम हुसैन का झगड़ा किस बात का था? तवज्जो है ना आपकी? यजीद सहाबी रसूल का बेटा, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला का बेटा होकर भी शराब पीता था। बल्कि तारीख तबरी अल बिदाया वल निहाया उठाकर देखिए, ये तारीख की किताबें, ये बरेलवियों की लिखी किताबें नहीं हैं। ये किताबें उठाकर देखें तो वो लिखते हैं कि यजीद वो पहला मुसलमान था जिसने चेहरे से दाढ़ी को मुंडाया था। यानी यजीद से पहले दाढ़ी मुंडाने की कोई मुसलमान जुर्रत नहीं करता था। यहूदी मुंडाते थे, ईसाई मुंडाते थे, मुशरिकीन मुंडाते थे, लेकिन यजीद पहला मुसलमान था जिसने चेहरे से दाढ़ी को मुंडाया। यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, यजीद जानी था। यजीद के महल में रात भर ढोल घुंघरू बजा करते थे, नाच गाना होता था। रात भर उसके महल में नाच गाने, शराब और शबाब और कबाब की महफिल सजा करती थी। ये सारी बुराइयां उसके अंदर होने के बावजूद वो चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैयत कर ले, इमाम हुसैन उसके हाथ में हाथ दे दे। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इमाम अली मकाम ने कहा, सहाबी रसूल का बेटा होकर अमीरुल मोमिनीन बनने की तमन्ना रखता है और सर चेहरे से दाढ़ी मुंडाता है, नमाज नहीं पढ़ता, शराब का आदी है, जुए का शौकीन है, जिना रोजाना करता है। इसीलिए इमाम उसके मुकाबले में आ गए। यजीद ने कहा, हुसैन हाथ दोगे तो खैर है, हम तुम्हें फला जगह की हुकूमत दे देंगे, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, हम कभी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, मैं हाथ देने वाला नहीं। आप उसके मुकाबले में आ गए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं नहीं जानता कि आपके इस वेस्ट बंगाल में करबला वालों के नाम पर कौन कौन से रस्म रिवाज होते, मैं नहीं जानता। ना ही मुझसे किसी ने कहा कि इसके बारे में आप बोलिएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे पूछना चाहता हूं, आप इमाम हुसैन के नाम पर, शोदाए करबला के नाम पर जो कुछ भी करते हैं, दिल पर हाथ रखकर आप मुझे बताएं, यजीद के अंदर जितनी बुराइयां थीं, जिन बुराइयों की वजह से इमाम हुसैन उसके मुकाबले में आ गए,
جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین نے شہادت کو تو پسند کیا لیکن بیعت کو پسند نہیں کیا، اب اگر آپ کے اندر یزید کی تمام برائیوں میں سے کوئی ایک بھی برائی ہے تو یاد رکھنا کہ 10 محرم کو آپ چھاتیاں نہیں اپنا سر پٹک پٹک کر یا حسین کے نعرے لگاؤ، اپنے آپ کو لہو لہان کر لو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خصلت ہے جو امام حسین کے دشمن یزید پلید میں تھی تو سر پٹک پٹک کر مر جاؤ گے، آپ کبھی بھی امام حسین کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ یہ حق ہے۔ یزید داڑھی منڈاتا تھا، اگر تازیہ کندھے پر لے کر پورے گاؤں میں گھومنے والے داڑھی منڈے زندگی بھر گھومتے رہیں تو کیا حسینی بن جائیں گے؟ محبت کا دعویٰ امام حسین سے اور صبح اٹھ کر روزانہ داڑھی منڈاؤ گے امام حسین کے دشمن کی طرح، کس بات کے حسینی ہو؟ صرف تعزیے کے، ڈھول کے، میلے کے، نعرے کے، دیگوں کے، ڈھول تماشوں کے، کس بات کے حسینی ہو؟ روزانہ صبح اٹھ کر داڑھی منڈاؤ، رسول اللہ کی سنت کو نکال کر نالیوں میں پھینکو اور پھر کہو کہ یا حسین یا حسین، یہ حسین سے محبت ہے۔ یزید شراب پیتا تھا۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ آج کے دور کا نوجوان صرف شراب نہیں پیتا، اب تو ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ یزید تو بہت پیچھے رہ گیا، اب تو گانجا بھی ہے، چرس بھی ہے، چلم بھی ہے، براؤن شوگر بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، ایم ڈی بھی ہے، کورکس بھی ہے، وائٹنر بھی ہے، سولوشن بھی ہے، بٹن بھی ہے، کتا گولی بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر یزید ہوتا نا تو امام حسین سے مسکرا کر کہتا کہ حسین میں شراب پیتا تھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، یہ آپ کا نعرہ لگانے والے تو پتہ نہیں اور کیا کیا کھاتے پیتے۔ بتائیے شراب پینے والا کسی اینگل سے حسینی ہو سکتا ہے؟ چرس پینے والا، گانجا چلم پینے والا حسینی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یا علماء موجود، پیاز اور لہسن کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی، پیاز کھانا، لہسن کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ لیکن اگر آپ کچا کھاتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، کریکٹ ہے؟ جائز چیز جس کو کھانے سے منہ میں بدبو آئے اس کو کھا کر مسجد میں آنا مکروہ، جائز اور حلال چیز منہ میں کھا کر آیا بدبو آتی ہے تو حلال اور جائز چیز بھی مسجد میں کھا کر آنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ بدبو آتی ہے تو حلال اور جائز چیز میں اگر بدبو آئے تو مسجد میں کھا کے آنا مکروہ ہے۔ اب جسے واضح طور پر حرام قرار دے دیا گیا، اگر تم مسلمان ہو کر وہ کھاؤ گے پیو گے اور ہفتے میں ایک بار آ کر جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لو گے، تم کیا سمجھتے ہو اس 2 رکعت کے عوض اللہ تمہیں سیدھے جنت عطا کر دے گا؟ سن لو میری قوم کے جوانوں، سن لو اے چرس چلم گانجے پینے والوں، سن لو اے روزانہ شراب کے پیالے چٹکانے والوں اور شراب کو شوقیہ اپنے لبوں سے لگانے والوں، میرے نبی نے فرمایا جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ یا ایک قطرہ اتر جائے تو 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ 40 دن تک نہ سجدہ قبول، نہ تلاوت قبول، نہ دعا قبول، نہ عبادت قبول۔ اگر حرام کا ایک لقمہ، اب بتائیے جو ہر دوسرے تیسرے دن چرس چلم گانجے پیتا ہو، افیم پیتا ہو، وائٹنر لیتا ہو، براؤن شوگر لیتا ہو، ایم ڈی لیتا ہو، ہیروئن لیتا ہو، جو کچھ بھی نشے کے لیے لیتا ہو جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، اگر وہ ہر ہفتے میں 2-3 بار کھاتا پیتا ہے اور ہفتے میں ایک بار جمعہ کی آ کر 2 رکعت پڑھتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا مہینے بھر کی نمازیں قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اگر تو نے ایک حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ اتار لیا تو مہینے بھر کی عبادت تو درکنار، 40 دن تک تیری عبادت کو اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں صرف شراب چرس چلم گانجے کی بات نہیں کرتا، جس کا دھندا سود کا ہے، جس کی کمائی جوئے کی ہے، جس کا کاروبار فراڈ کا ہے، جس نے اپنے ہی
پٹی دار رشتے دار پڑوسی اپنے ہی بھائیوں کا مال غبن کر رکھا، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کا حق کھا کے بیٹھ گیا، چھوٹے بھائیوں کو کہا 2-2 لاکھ روپے لو اور اپنا اپنا راستہ دیکھو، اور کوئی مانگا تو ہاتھ پیر توڑ دوں گا، حالانکہ حصے میں سب کے 20-20 لاکھ نکلتے تھے، اور ڈرا دھمکا کر چونکہ بڑا تھا تو 2-2 دے کر بھگا دیا۔ اگر تو نے یہ بھی کھا لیا ہے تو یاد رکھنا، میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا ایک آدمی طویل سفر طے کر کے آئے گا، مکہ معظمہ پہنچے گا، حرم میں داخل ہوگا، غلاف کعبہ کو پکڑے گا اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے گا، اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آقا فرماتے نہیں اس کی دعا اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کانپ گئے، طویل سفر طے کر کے آیا ہے، سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آیا ہے، حرم میں داخل ہوا ہے، کعبہ کے سامنے پہنچا ہے، غلاف کو پکڑ لیا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جسم کے اوپر لباس حرام کمائی کا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر لقمہ بھی حرام کمائی کا۔ یہ کسی کا پیڑ دبا کر بیٹھ گئے، دکان کھا کر بیٹھ گئے، گھر پہ قبضہ کر لیا، کسی کو ڈرا دھمکا کر اس کی چیزیں چھین لی، پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کر دیا، فراڈ کے دھندے کر لیے، جوا کھیلا اس میں بنا لیا، یا سود کا کاروبار کر لیا۔ میں براؤن شوگر، ہیروئن، ایم ڈی کورکس کی ہی بات نہیں کرتا، اگر کسی نے حرام راستے سے اگر کمایا ہے اور کما کر لکھپتی نہیں کروڑ پتی بن گیا، اور کروڑ پتی بن کر دنیا میں اس نے بہت عزت و دولت اکٹھا کر لی، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام حسین کا یزید پلید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یزید داڑھی منڈاتا تھا، ہم کہے کہ حسینی ہیں، اپنے آپ کو کہیں کہ ہم تو حسینی ہیں، ابھی سید صاحب آئیں گے تو تب پتہ چلے گا اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے۔ لوگ دھکا مکی کرتے ہیں، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم تو سادات کے چاہنے والے ہیں، ہم تو سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں سوائے زبانی جمع خرچ کے، سوائے ریاکاری اور دکھاوے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اگر تم واقعی غوث اعظم سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی امام زین العابدین سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی ننھے علی اصغر سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی نوجوان علی اکبر سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی حضرت عباس علمبردار سے پیار کرتے ہو، اگر تم شہید کربلا امام علی مقام سے پیار کرتے ہو، اگر تم ان کے بابا مولا کائنات سے پیار کرتے ہو، تو محبت صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ اگر ان سے محبت کرتے ہو تو محبت کی اصل دلیل یہ ہے اپنے آپ کو ان کا عاشق ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ کہ پھر چہرہ بھی انہی کی طرح ہو، سیرت بھی انہی کی طرح ہو، اخلاق بھی انہی کی طرح ہو، لباس بھی انہی کی طرح ہو، کردار بھی انہی کی طرح ہو، پھر زبان پر فلمی نغمے نہیں ہوں گے، زبان کھلے گی تو غوث اعظم کی منقبت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق ہے۔ ہر صبح اٹھ کر داڑھی منڈاؤ اور امام حسین کی محبت میں کوئی کمی نہ آئے۔ یزید کے محل میں روزانہ رات ناچ گانے کی محفل سجتی تھی، اس کے یہاں باقاعدہ طبلہ بجانے والے، ہارمونیم بجانے والے سیلری پر تھے، ناچنے والی رقاصائیں سیلری پر تھی، ہر رات محفل سجتی تھی اور پوری رات وہ اسی محفل میں گزارتا تھا۔ اے میری قوم کے جوانوں، آج بتاؤ ہمارے پاس ڈھول طبلہ بجانے والے تنخواہ پر نہیں ہیں، ہمارے پاس گھر میں آ کر ناچنے کے لیے عورتیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ موبائل فون ہے نا۔ یزید جو پیسے خرچ کر کے محل کے بند کمرے میں کر رہا تھا، آج ہم وہی وائی فائی اور ڈیٹا کے ذریعے اپنے موبائل سے کر رہے ہیں۔
अरे यजीद के यहाँ एक रात नाचने के लिए एक आती थी, दूसरी रात दूसरी आती थी। ढोल तबले हारमोनियम वाले तो रोजाना वही होते थे। हम तो उससे कितना आगे निकल गए हैं, हम तो उंगली के इशारे पर हर हीरोइन को नचा रहे होते हैं, हम तो न जाने कितनों से ढोल तबला बजवा रहे होते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, यजीद के महल में रात भर ढोल घुंघरू की आवाज आती थी, और आज हमारे कानों में भी रात भर ढोल घुंघरू की और नाच गाने की आवाज आती है। अरे जिन आवाजों से अल्लाह और उसके रसूल ने नफरत की, जिन आवाजों के मुकाबले में इमाम हुसैन खड़े हो गए, आप जरा सोचो कि वही आवाजें हम भी सुने और फिर मुहर्रम के दिन कहे या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे, और फिर हुसैन पाक की मोहब्बत के नारे लगाओ। ये कैसी मोहब्बत है इमाम हुसैन से। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है, ये ताजिया मोहब्बत की अमानत अलामत नहीं है, ये ताजिया दारी मोहब्बत की अलामत नहीं है, अलम का बिठा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, नारा लगा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नजरो नियाज का एहतमाम कर लेना इमाम हुसैन की मोहब्बत की अलामत नहीं है। अगर वाकई अहले बैत से प्यार है, करबला वालों से प्यार है, आज इस शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस से उठने से पहले तय कर लेना, आज के बाद मेरी जिंदगी यजीद के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। अब जीऊंगा तो हुसैन की तरह और मरूंगा तो गुलाम हुसैन की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 10 मुहर्रम की तारीख थी। सुबह से यजीदियों ने जंग का आगाज किया। तवज्जो है ना आपकी? 10 मुहर्रम की तारीख थी। अहले बैत अतहार, उनके रुफ़क़ा 3 दिन से भूखे प्यासे थे। यजीद की तरफ से बहुत पेशकश की गई, समझाया गया, बहलाया फुसलाया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा किसी भी हालत में एक फासिक व फाजिर के हाथ पर मैं हाथ नहीं देता, किसी भी सूरत में मैं यजीद की बैत नहीं करता। आखिरकार 10 मुहर्रम को सुबह से जंग का आगाज हुआ। एक एक करके इमाम आली मकाम के रुफ़क़ा शहीद होते रहे। 10 मुहर्रम की तारीख की जुमा का दिन था। जो करबला में नहीं थे वो जुमा की नमाज की तैयारी कर रहे थे। इमाम हुसैन ने अपने एक साथी को बुलाया और कहा जाओ यजीदियों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हमें ज़ोहर की नमाज अदा कर लेने दो, बस नमाज पढ़ लें, उसके बाद कंटिन्यू करना। मुसाफिर थे, अगर ज़ोहर की नमाज की मोहलत मिल भी जाती तो 2 रकात फर्ज पढ़ना था। आपका कासिद गया, जब जाकर उसने यजीदियों से बात की तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हुसैन को जान बचाने का बड़ा अच्छा बहाना सूझा है। हुसैन ये सोचते हैं कि नमाज के नाम पर हम जंग को रोक देंगे। जाओ जाकर हुसैन से कहो नमाज पढ़ने का इतना ही शौक है तो पढ़ो, हम रोकने वाले नहीं, लेकिन शर्त यह है कि पहले यजीद की बैत करो। यजीद की बैत कर लोगे हम नमाज पढ़ने देंगे, यजीद की बैत नहीं की हम मुरव्वत नहीं करेंगे, सजदे में सर काट देंगे। ये कौन कह रहा था? ये वो कह रहे थे जो खुद भी मुसलमान समझे जाते थे, ये खुद भी मुसलमान बने हुए थे। इमाम हुसैन का कासिद आया, आकर कहने लगा कि वो मोहलत देने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो धमकी देते हैं कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो पहले बैत करो, अगर बैत किए बगैर आपने नमाज शुरू कर दी तो कहते हैं कि नमाज की हालत में गर्दन काट देंगे। तवज्जो है ना आपकी? आप जानते हो मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया? 22,000 खून की प्यासी नंगी तलवारें सर पर लहरा रही थी और साथ ही धमकी भी मिल गई थी कि अगर आपने बारिश शायद शुरू हो गई है, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाइए, आपको इत्मीनान के साथ अंदर की तरफ आ जाइए। देखिए ये जो टेंट बनाया गया है इसमें आराम से बैठ सकते हैं सब लोग। আপনারা ভিতরে প্রবেশ করুন। यूट्यूब वाला भाई थोड़ा आगे बढ़ जाइए। नहीं उनको रहने दो, लोग आगे आकर बैठ जाए ना। अच्छा अच्छा, आप लोग रहिए, लोग आके सामने आकर बैठ जाइए। আপনারা সামনে এসে বসে যান। আপনারা সামনে এসে বসুন।
اچھا فوراً، اچھا جو لوگ یہیں پر بیٹھے تھے وہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ وہ بیٹھ جائیں نا. جو باہر سے آنے والے ہیں، یعنی جو باہر بیٹھے تھے پنڈال کے، ان کو اندر لے لو. بس سید صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے، اور میں بھی بالکل کنکلوژن کی طرف چل رہا ہوں، بات مکمل کرنے والا ہوں. دیکھیے کوئی مجھے تو بارش کی بوندیں نظر نہیں آ رہی ہیں. بارش ہو رہی ہے لیکن کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ پریشان ہونا پڑے. بچے اور بزرگ حضرات جو ہیں وہ اندر کی طرف آ جائیں. اگر جوان بھیگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں نا، اپنے پیٹ کے لیے تو کئی بار بھیگے ہوں گے نا، اپنے پیٹ کے لیے، روزی روٹی کے لیے تو کئی بار بھیگے ہوں گے. کہیں نکل گئے راستے میں اور بارش شروع ہو گئی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو کیا کرتے تھے؟ گھر تو واپس نہیں آتے تھے نا، پھر تو بھیگ ہی جاتے تھے. کوئی بات نہیں، آج اگر بھیگ بھی جاؤ گے تو آپ کا یہ بھیگنا بھی میرا مولا دیکھ رہا ہے. آپ کا یہ بھیگنا بھی پیٹ کے لیے نہیں ہے، رب رسول کی رضا کے لیے. اور میرے نبی فرماتے جو علم کی طلب میں اپنے گھر سے چلا اور اس کے پیر گرد آلود ہوئے، یعنی پاؤں میں دھول مٹی لگ گئی، آقا فرماتے اللہ ان پیروں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. تو اگر ذکر کی محفل کی طرف چلے، پیر میں دھول مٹی لگ گئی تو ان پیروں کو جہنم سے آزاد. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آج شہدائے کرب و بلا کے نام پر اگر آپ پر بارش کے چند چھینٹے پڑ بھی گئے، یہ بارش آپ کو انشاءاللہ محشر کی پیاس سے بچا لے گی. سبحان اللہ، حق ہے. یہ بارش آپ کو محشر کی گرمی سے بچا لے گی. یہ بارش آپ کو قبر کی گرمی سے بچا لے گی انشاءاللہ. تو تھوڑی سی بارش کے قطرے پڑ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے آپ کی. جو بزرگ حضرات ہیں جن کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، بچے ہیں، وہ اندر کی طرف بیٹھ جائیں. نوجوان باہر چلے جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شاید سب بیٹھ بھی گئے تو شاید بارش رک بھی گئی ہے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کے قاصد نے آ کر کہا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، بلکہ وہ دھمکی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنا ہے تو پہلے یزید کی بیعت کرو اور پھر نماز پڑھو. اگر بنا بیعت کے تم نے نماز شروع کر دی تو ہم مروت نہیں کریں گے، ہم سجدے میں سر کاٹ دیں گے. تو جانتے ہو امام حسین نے یہ نہیں کہا عذر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جان پر بن آئی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چلو جان بچا لیں، نماز بعد میں قضا کر لیں گے. امام جانتے تھے اگر قضا کر دوں گا تو قیامت تک جب بھی کربلا کا ذکر کیا جائے گا تو ہر کہنے والا یہی کہے گا کہ حسین نے نماز قضا کر دی تھی، حسین نے نماز قضا کر دی تھی. اس لیے امام نے قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی. آپ نے نماز کو قضا نہیں فرمایا، آپ نے کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو کہ مجھے دھمکیاں دینا بند کر دے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے یزید کی بیعت کرنی ہوگی تو جاؤ کہہ دو کہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے نہ کل تیار تھا اور نہ آج تیار ہوں. اور ان سے کہہ دو کہ اگر وہ سجدے میں سر کاٹنے پر آمادہ ہیں تو حسین بھی سجدے میں اپنا سر کٹانے پر آمادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان امام اللہ. نے کہا سر کٹتا ہو تو کٹے لیکن نماز قضا نہیں ہوگی. ہم حسینی ہیں، برا مت مانیے گا. جب 10 محرم کو یہ ڈھونگ دھتورے کرتے ہو نا تو اس دن فجر پڑھی ہوتی ہے آپ نے، ظہر پڑھی ہوتی ہے آپ نے، عصر مغرب عشاء پڑھتے ہو آپ، میلہ تو لگاتے ہو حسین کے نام پر، ڈھول بھی، تماشا بھی، کھلونے بھی، مرد عورت کی خلط ملط، بے حیائی، بے پردگی بھی، یہ سب کچھ کرتے ہو جس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور امام حسین کربلا میں سجدے کی حالت میں اپنے سر کو کٹا رہے ہیں. ہر تاریخ نگار یہی لکھتا ہے، ہر سیرت لکھنے والا یہی لکھتا ہے، ہر خطیب اپنی تقریر میں یہی کہتا ہے. اس روایت میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے امام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، حالت سجدہ میں آپ نے سر کو کٹایا ہے، اپنے خیمے میں نہیں، اپنے گھوڑے کی پشت پر نہیں، اپنے گھر کے دسترخوان پر نہیں، بلکہ سجدے کی حالت میں. اور امام نے سجدے میں سر کٹا کے بتا دیا اے قیامت تک آنے والے میرے نانا کے امتیوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، حسین کو بیٹا بھی پیارا ہے، بھائی بھی پیارا ہے، شہر بانو بھی پیاری ہے، حسین کو بیٹی سکینہ بھی پیاری ہے، حسین کو اپنا گھر بار بھی پیارا ہے، حسین کو اپنی زندگی اور مدینہ بھی پیارا ہے. لیکن اے میرے نانا کے امتیوں دیکھ لو، حسین کو اگرچہ سب چیزوں سے پیار ہے لیکن سجدے میں سر کٹا
سٹا کر امام نے بتایا حسین کو سب سے زیادہ نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین 22,000 تلواروں کے سائے میں جان کو داؤں پر لگا کر نماز ادا کریں۔ حسین 22,000 تلواروں میں نماز پڑھیں اور ہم 4 یاروں میں ہوتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں، شادی بیاہ میں ہوتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر واقعی امام حسین سے 100% نہیں 10% بھی پیار کرتے ہو، آج شہید کربلا کانفرنس سے یہ تحفہ لیتے ہوئے جانا، اے امام سجدے میں آپ نے سر کو کٹایا تھا، آپ کی شہادت والا مہینہ قریب ہے، اور اس ماہ محرم کے آنے سے پہلے ہم تمام وعدہ کرتے ہیں ہم محض زبانی جمع خرچ والے سنی نہیں بنیں گے، ہم صرف یزید کے نقش قدم پر چلنے والے حسینی نہیں بنیں گے۔ اے امام ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کے نانا سے محبت ہے، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کریں گے، آپ یہ طے کر کے جائیں گے اور آج یہاں سے تحفہ لے کر جائیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں۔ اچھا بارش تیز ہوگی تو تھوڑا اندر اور گنجائش ہو تو آ جائیں آپ، یہ جو کیمرے لگے ہیں نا اس کے آگے آ کر بیٹھ جائیں آپ، میں آپ کو بھلے نظر نہ ہو کوئی بات نہیں، جب سید صاحب آئیں گے تو کرسی آگے کر دی جائے گی تاکہ آگے والے بھی دیکھ سکیں، تو تھوڑی سی محنت برداشت کر لیں آپ، یقیناً اللہ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور یہ آپ کا مشقت برداشت کرنا بھی یقیناً امام حسین کے نام پر ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ اب مجھے آواز بھی آنے لگی بارش کی اور بوندیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، تو شاید تیز ہو گئی ہے، اندر کی طرف آ کر بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی وآلہ سیدنا الف مولانا الف محمد مرہ۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کربلا کی بات چل رہی تھی نا، تو وہ بھی ایک مثال، ان کے لیے بھی ایک مثال اور ان کے لیے بھی ایک تحفہ، وہ بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 2 بار درود شریف پڑھا، تاک عدد اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی آڈ نمبرز، تو 3 ہو جائے تاک عدد ہو جائے، اس لیے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کربلا میں اہل بیت کے جو آخری چشم و چراغ بچے تھے، ان کا نام آپ جانتے ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ جی دیکھیں اب یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کی توجہ یہاں نہیں ہے۔ کربلا میں جو اہل بیت کے آخری چشم و چراغ بچے تھے، یہ جو ابھی ہمارے سید صاحب آنے والے ہیں نا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آخری چشم و چراغ جو بچ گئے تھے، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین فرماتے، جنہیں کہا جاتا ہے عابد بیمار، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینے سے چلے مکہ معظمہ کے لیے، تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی۔ ہم جب مکے پہنچے پھوپھی زینب ساتھ تھی، پھر مکے سے ہم کوفہ کے لیے چلے تو پھوپھی زینب ساتھ تھی، پھر جب ہم کوفہ جانا چاہتے تھے کوفہ نہیں جانے دیا گیا، حور کے لشکر نے گھیرا اور ہمیں کربلا لے کر آ گئے۔ ہم کربلا پہنچے تو پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں مدینہ شریف سے لے کر کربلا تک پورے سفر میں میری پھوپھی زینب ساتھ تھی، اور اس پورے سفر میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی زینب نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں فرمایا ہے۔ پورے سفر میں ہر رات تہجد کی نماز ادا کر رہی ہیں۔ آپ بھی سنیں، گھر کی عورتوں تک پیغام پہنچائیں، اور جو مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ امام زین العابدین کہتے پورے سفر میں میری پھوپھی زینب نے کبھی تہجد کو قضا نہیں کیا۔ ہم کربلا آ گئے، کربلا میں مکان نہیں تھا، خیمہ تھا، زمین ریت کی تھی، بستر نہیں تھا، کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا، کوئی بہت کھانے پینے کا سامان اور انتظام بھی نہیں تھا۔ امام زین العابدین کہتے کربلا میں 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ ہم گھر پر نہیں ہیں، کربلا میں ہیں۔
تپتے صحرا میں خیمہ لگا ہوا ہے، لیکن میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ 7 تاریخ کو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، 8 تاریخ ہوئی تو پانی ختم، کھانے کی چیزیں ختم، 9 تاریخ آئی تو کربلا کے میدان میں اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے تھے۔ امام زین العابدین کہتے پانی تو بند ہو گیا لیکن پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی، میری پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی۔ پھر کہتے 10 تاریخ کو صبح سے جنگ کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ دوپہر ہوتے ہوتے تمام ہمارے جو رفقا تھے، اہل بیت تھے، یزیدیوں نے سب کو شہید کر دیا۔ یہ جو شہید کیے گئے ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا۔ یہ جو 72 لوگ شہید کیے گئے ان میں حضرت زینب کے 2 بیٹے بھی تھے، اون و محمد جن کا نام تھا، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی 11 سال آتی ہے۔ یہ 2 بیٹے حضرت زینب کے تھے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 10 محرم کو ہمارا پورا خیمہ لوٹ لیا گیا، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کا دن گزرا، جب سورج ڈوبا مغرب کے بعد 11 کی رات آتی ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں 11 تاریخ تھی، اور یہ 11 تاریخ اہل بیت کے لیے کربلا میں کوئی قیامت سے کم تاریخ نہیں تھی۔ ہم بڑا پورا کنبہ لے کر نکلے تھے، سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں رات کے وقت جب میں نے یہ دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رات کی تاریکی میں میری پھوپھی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا ہے، خیمے سے باہر نکل کر آتی ہیں، چاروں طرف جو لاشیں بکھری ہوئی تھی، میری پھوپھی نے ایک نظر چاروں طرف بکھری لاشوں کو دیکھا۔ امام زین العابدین کہتے کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ پیر بھی جدا کر دیے گئے تھے، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، کسی کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ ایسی 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی چاروں طرف، ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی ان کے 2 بیٹے بھی موجود تھے۔ امام زین العابدین کہتے یہ دیکھ کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ میری پھوپھی نے ایک بار تمام لاشوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے میری پھوپھی نے جو ہے آپ نے تیمم کیا ہے، اور تیمم کر کے اس رات بھی میری پھوپھی نے کربلا کے میدان میں تہجد کی نماز کو ادا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ سوچے جن کے گھر کی بیٹیاں بھائی کی، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے کی لاش کی موجودگی میں تہجد قضا نہ کرے، کیا انہوں نے گھر میں رہ کر کبھی فرض نماز چھوڑی ہوگی؟ کبھی رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا ہوگا؟ آج 10 محرم کو ہمارے گھر کی عورتیں میلہ دیکھنے کو تو تیار ہیں، لیکن امام حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ تعزیے پر منت مانیں گی، روٹیاں لٹائیں گی، بچوں کو گھمائیں گی، پھیرے لگائیں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گی، وہ تمام چیزیں جس کا شریعت و دین سے کوئی تعلق نہیں۔ امام حسین اور کربلا والوں کے نام پر وہ سب کچھ کرنے کو یہ قوم تیار ہے، لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ یزید بے نمازی تھا، تم 10 محرم کو الٹے سر کھڑے ہو کر جو کرنا کر لو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ڈول تاشے بجا کر حسینی ہو جاؤ گے تو تم سے بڑے تو حسینی وہ ہیں جو چھری چاقو مار کر خون بہاتے اور کہتے یا حسین ہم نہ تھے۔ تم تو صرف ہاتھ پیٹ رہے ہو، ڈول بجا رہے ہو، وہ تو خون بہا بہا کر کہتے کہ یا حسین ہم نہ تھے۔ جب وہ خون بہا بہا کر ظالم محبت حسین کا دعویٰ کرنے والا حسینی نہیں ہو سکتا تو صرف ڈھونگ دھتورے کر کے کیا ہم حسینی ہو جائیں گے؟ اگر حسینی ہو، امام حسین سے محبت ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر چلو، اور داڑھی منڈانا حسین کا طریقہ نہیں۔ رات بھر بستر پر لیٹ کر فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھنا حسین کا طریقہ نہیں۔ ارے تاریخ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ میں آتا ہے رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو یزید کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی اور حسین کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔
جب فجر کی اذان ہوتی یزید اپنے بستر پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوتا تھا اور امام حسین گھر کا دروازہ کھول کر اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے تھے اور صرف جا کر مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ مدینے کی مسجد میں مدینے والوں کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کام کرو یزید والے اور دعویٰ کرو حسینی ہونے کا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، اگر ماں باپ آپ سے کوئی بات کہیں اور ماں باپ کی بات آپ نہ مانیں تو ماں باپ کہیں گے اللہ اسی اولاد ہر ایک کو دے؟ ماں باپ کہیں گے؟ ماں باپ اس اولاد کو پسند کریں گے جو اولاد دن رات ماں باپ کی نافرمانی کرے؟ اگر آپ کے ابا نے کہا اگلی بار میں اس لڑکے کے ساتھ تجھے نہیں دیکھوں، لڑکا اچھا نہیں ہے، اور آپ کہیں میرا باپ پاگل ہو گیا، میرے باپ کو دنیا داری سمجھ میں نہیں آتی ہے، میرے باپ کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، تو کیا آپ اچھی اولاد کہلائیں گے؟ اگر آپ کی والدہ آپ سے کچھ کہے اور آپ کہیں میں تیری بات نہیں مانتا، آپ بتائیے کیا فرما بردار اولاد کہلائیں گے؟ امام حسین نے نماز کی حفاظت کے لیے، امام حسین نے قرآن کی حفاظت کے لیے، امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور ہم حسینی امام حسین کی قربانی کی وجہ سے دین صحیح سلامت ہم تک پہنچا، اور جب دین ہم تک پہنچا تو ہم صرف زبانی جمع خرچ والے حسینی بنے رہے، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، امام حسین سے پیار ہے، اللہ کے سجدوں سے پیار کرو، کہ انشاءاللہ۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میں جانتا ہوں آپ بے چینی کے ساتھ سید صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ سید صاحب کو اب تک آ جانا تھا کیونکہ انہیں نکلنا بھی تھوڑا جلدی ہے، لیکن انتظامیہ والے لے کر نہیں آئے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ ریزن ہوگا، بہرحال آتے ہوں گے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات آپ سے پوچھوں میں؟ جی اجازت ہے؟ آپ اس گاؤں کے ہوں گے، کسی اور گاؤں کے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور اچانک آپ نے دیکھا کہ مصلی امامت پر جو آدمی آ کر کھڑا ہوا داڑھی مونڈا ہے، آپ کے گاؤں کا شرابی ہے وہ، آپ کے گاؤں کا جواری ہے وہ، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے جمعہ کی؟ جی داڑھی والے ہی نہیں، داڑھی مونڈے بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، نیک نمازی نہیں، محلے کے شرابی بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہ آدمی کہے گا کہ امام صاحب چھٹی پر گئے ہیں اور امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ جمعہ سنبھال لینا، تو اس لیے میں جمعہ پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ کیونکہ داڑھی مونڈا ہے۔ نماز نہیں پڑھوں گا کیوں؟ کیونکہ شراب پیتا ہے۔ نماز نہیں پڑھوں گا کیوں؟ کیونکہ وہ جواری ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ شرابی ہو، جواری ہو، داڑھی مونڈا ہو، میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اپنی مسجد میں ایک وقت کی نماز ایسے فاسق و فاجر کے پیچھے پڑھنے کو تیار نہیں ہے تو میرا امام ایسے فاسق و فاجر کو اپنا خلیفہ ماننے کو تیار کیسے ہو جاتا؟ اگر امام حسین نے سرنڈر کر دیا ہوتا، اگر امام حسین نے صرف اپنی جان کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، لفڑا جھگڑا نہ ہو، چلو بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، اگر امام نے صرف یہ سب کچھ سوچ کر مصلحت کے تحت ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوتا تو جانتے ہو آج ہر مسجد کا امام داڑھی مونڈا ہوتا، شرابی ہوتا، زانی ہوتا، جواری ہوتا۔ اور اگر مقتدی کہتا کہ آپ امام ہو کر شراب پیتے ہو، شرم نہیں آتی، تو وہ کہتا تو امام حسین سے زیادہ سمجھدار ہے، امام حسین سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ امام حسین نے ایک داڑھی مونڈے شرابی فاسق و فاجر کو امام بھی مانا، خلیفہ بھی مانا، تو تو مجھے اپنا امام کیوں نہیں مانتا؟ تو امام نے اس پہلے داڑھی مونڈے، اس شرابی، زانی اور سود خور کی مخالفت کر کے امام حسین نے قیامت تک کے لیے اس برائی کے دروازے کو بند کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، جو لوگ سن رہے ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اب شور کیوں ہے؟ سید صاحب بھی یہاں آ گئے، اب جو مرکزی خطیب تھے، خصوصی مہمان تھے، وہ بھی تشریف لائے. اب کمیٹی والے بھی بیٹھ جائیں تاکہ وہ بھی سنیں جی واہ واہ. جو پیغام یہاں سے دیا جائے. اب چونکہ اس بزم کے آخری مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں تو اب کوئی انتظامات کو نہیں کرنا ہے، بلکہ اب خاموشی سے بیٹھ کر سنیں. ساری توجہ آپ کی ممبر رسول کی طرف ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں بس 1-1.5 منٹ کے اندر، کہ میں نے جو کہا کنکلوژن یہی ہے کہ اگر آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو امام حسین کی سیرت کو اپنائیں، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگیوں سے ہر اس برائی کو نکال پھینکے جو برائیاں یزید پلید میں پائی جاتی تھی. امام حسین نے اس یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اگر آپ نے ہاتھ دے دیا ہوتا تو آج محراب و منبر سے ہی سلامت نہ ہوتے، آج ہمارے چہروں پر داڑیاں نہ ہوتی، آج پیشانیوں میں سجدے نہ ہوتے، آج ہماری بچیوں کے جسم پر برقعے اور پردے نہ ہوتے. یہ میرے امام کی قربانی ہے کہ امام نے سب کچھ لٹا کر دین صحیح سلامت ہم تک پہنچایا ہے. تو اگر امام حسین سے پیار ہے تو امام حسین کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں. یزیدی نہ بنے، حسینی بنے. یزید سے نفرت ہے تو یزیدیت سے نفرت کریں، حسین سے محبت ہے تو حسینیت سے محبت کریں. اسی لئے کسی شاعر نے بہت خوب کہا، حسین گر نہ شہید ہوتے، حسین گر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، آج گھر گھر یزید ہوتے. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور بالخصوص علماء کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.